اب میرے بھائیوں ایک اور دعویٰ جو اس وقت کے جیوز اور کرسچنز کرتے تھے اس کا ذکر آ رہا ہے، اور آلموسٹ اسی قسم کا دعویٰ اس امت میں بھی پایا جاتا ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى، وہ کہتے ہیں کہ جنت میں تو داخل ہی نہیں ہو سکتا کوئی اس وقت تک جب تک کہ وہ یہودی یا عیسائی نہ ہو جائے۔ اچھا یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک بندہ جو کہہ رہا تھا کہ یا یہودی بن جاؤ تو یا عیسائی بن جاؤ جنت میں جاؤ گے، یہ بات کو لٹریچر کی زبان میں کہا گیا ہے کہ یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے یہودی ہونا ضروری ہے، اور کرسچنس کا یہ دعویٰ ہے نصارہ کا کہ جنت میں جانے کے لیے نصرانی ہونا ضروری ہے۔ اب یہاں پہ بھی یہی ہے، آپ سنی سے پوچھ لیں کہ بھئی جنت میں جانے والا فرقہ کون سا ہے، تو وہ کہے گا جی سنی ہونا چاہیے، چاہے آپ حنفی ہو جائیں، شافعی ہو جائیں، مالکی ہو جائیں، حنبلی ہو جائیں۔ اور مزید ڈیپ کریں، حنفیوں میں آ جائیں تو دو بڑے گروہ یہاں پہ سب کانٹیننٹ میں پائے جاتے ہیں اور جن کی جائز اولاد پوری دنیا میں موجود ہے، بریلوی اور دیوبندی۔ ان سے ذرا پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ بریلوی ہو جائیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، دیوبندی کہیں گے آپ دیوبندی ہو جائیں تو کامیاب ہو جائیں گے۔ بیماری سیم ہی ہے۔ اب اس کے اوپر ورڈک اللہ کی دیکھیں، تل کا امانیہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ان کی من گھڑت باتیں ہیں، یہ ان کی خواہشات تو ہو سکتی ہیں، ریالٹی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وشفل تھنکنگز ہیں ان کی، ان کا اپنا گمان ہے، اور یہ اسی طرح ہی ہے۔ آپ دیکھیں کئی لوگوں سے آپ ڈسکشن کریں نا کہ قرآن میں یہ لکھا ہے، حدیث میں یہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے لیکن میری اندر کی آواز یہ ہے، اندر بڑے ہوتا ہے شیطان، انہوں اندر دی آواز کہہ رہا ہوں، اندر کی آواز، وجدان، کیفیت، روحانیت، یہ ساری چیزیں بعد میں ہیں۔ جس بندے کے دماغ میں گیری الٹا لگا ہوا ہے وہ اس کو روحانیت سمجھ رہا ہوگا، تو روحانیت کا فیصلہ، سچائی کا فیصلہ کسی کی کیفیت میں نہیں ہونا، کتابوں پہ ہوتا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے جی مجھے مزہ آتا ہے کہ 2 × 2 5 ہوتے ہیں، تو آپ لیتے رہے مزہ۔ آپ جناب ہمیں آسمان پہ بھی چڑھ کے بتا دیں نا یہ بات منوانے کے لیے کہ 2 × 2 5 ہوتے ہیں، ہم نہیں مانیں گے، ہم کہیں گے جو ریالٹی ہوتا ہے ریالٹی ہے۔ جادوگروں نے قوم فرعون کے سامنے، سورہ طٰ میں آتا ہے کہ رسیاں ایسی ان کے اوپر جادو کیا کہ وہ سانپ نظر آئی، ان کو نظر بھی آ گئی۔ تو اس طرح یہ کرتب تو کوئی دکھا دے تو اس سے ریالٹی تو نہیں چھپ جاتی۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ ان کی وشفل تھنکنگز ہیں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اے نبی تم فرماؤ کہ اگر تم سچے ہونا تو کوئی دلیل پیش کرو اپنی اس بات کے اوپر کہ جو یہودی اور عیسائی ہوگا وہی جنت میں جائے گا اور کسی کو جنت نہیں مل سکتی۔ یعنی وہ کہتے تھے مسلمانوں کے لیے تو جنت ہے ہی نہیں ہے۔ تو یہ نہ سمجھے گا صرف یہود و نصارہ کے لیے ہے، قرآن رولز ہیں۔ آج اگر کوئی کہتا ہے نا جنت میں صرف بریلوی جائے گا یا صرف دیوبندی جائے گا یا صرف اہل حدیث جائے گا یا صرف شیعہ جائے گا، تو اسے کہ لائیں کہاں لکھا ہوا یہ؟ تو آپ کا کیا خیال ہے کوئی دلیل لا سکتا ہے اس کے اوپر؟ کہیں پہ نہیں ہے لکھا ہوا۔ ہاں قرآن میں لکھا ہے جنت اس کے لیے ہے جو مسلمان ہے، جو مسلم ہے، یہ جنرل بات ہے۔ تو جب کوئی بھی فرقے کا ایک سٹرونج قسم کا بندہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ جنت میں صرف میرا فرقہ جائے گا، اس میں امپلائڈ ہوتا ہے کہ وہ باقی فرقوں کو کافر سمجھ رہا ہوتا ہے۔ ہاں کلیئر کٹ، اگر مسلمان سمجھ رہا ہو تو مسلمان کے بارے میں تو ایک مسلمان کا یہی عقیدہ ہے کہ وہ جنت میں جائے گا، عذاب بھگت کے ہی صحیح۔ یہ کوئی فرقے کا ریناؤنڈ مولوی کسی دوسرے فرقے کے لیے کبھی لکھ کے نہیں دے گا کہ یار یہ گمراہ ہیں، بدعتی ہیں، ایک نہ ایک دن عذاب بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے، نیور۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کہتے نہیں ہیں لیکن مانتے اپنے سوا سب کو کافر ہے، کہتے نہیں ہیں وہ پبلک پریشر کی وجہ سے، ڈر لگتا ہے ان کو، ورنہ تو یہ لکھ ہی دینا کہ یار چلو یہ دوسرے فرقے والا ہمارے نزدیک گمراہ ہے، اپنا عذاب بھی بھگتے گا، اللہ تعالیٰ اس کو سزا بھی دے گا اس کے عقیدوں کے اوپر، اینڈ پہ چھوڑ ہی دے گا یار کلمہ پڑا ہوا ہے۔ اچھا جب میں یہ باتیں کرتا ہوں تو کئی بیچارے بھولے والے ہمارے بھائی لکھتے ہیں نیچے، کبھی کومنٹس کر دیتے ہیں یوٹیوب کی ویڈیو کے اوپر کہ جی میں دیوبندی ہوں لیکن میرا عقیدہ ہے کہ بریلوی بھی اہل حدیث بھی جنت میں جائیں گے۔
یار تمہارے کہنے سے کیسے یہ عقیدہ ہم مان لیں گے جب تک دیوبندیوں کے علماء نہیں لکھ کے دیں گے. یہ بھی تمہارا بھی تل کا امانیہم ہے، یہ تمہاری وشفل تھنکنگ ہے. کیونکہ دیوبندیت یا بریلویت یا اہل حدیثیت جس چیز کا نام ہے اس میں یہ نہیں ہوتا. ایک بندہ کہے کہ میں نعوذ باللہ ہے تو قادیانی ہوں لیکن میں غلام احمد قادیانی کو دجال سمجھتا ہوں، تو یہ اس کی سٹیٹمنٹ کتنی کنٹراڈکٹری ہے. بھئی تو قادیانی رہا ہی نہیں جب تو دجال سمجھتا ہے اس کو، تو پھر کیوں اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑ رہا ہے؟ تو اگر تو اپنے آپ کہتا ہے میں فلاں فرقے سے ہوں تو اس فرقے سے پہلے علیحدہ ہو، کیونکہ اس فرقے کی یہ عقیدے نہیں ہیں. جو ہم کرسچنز کو کہتے ہیں if there is no crucifixion no Christianity. اگر حضرت عیسیٰ سولی نہیں چڑھے ہیں تو پوری عیسائیت دھڑام سے گر پڑے گی، کیونکہ وہ تو کھڑے اس کے اوپر ہیں کہ وہ سولی چڑھے اور ہمارے گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں. دھڑام سے نیچے گرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف غلط چیزیں منسوب کی ہوئی. تو اسی طریقے سے کوئی فرقہ بھی اسٹیبلش رہ ہی نہیں سکتا جب وہ یہ مان لے کہ دوسرے فرقے بھی جنت میں جائیں گے، کیونکہ سارے ہی تو اس حدیث کے اوپر کھڑے ہیں کہ ایک فرقے نے جنت میں جانا ہے اور وہ ہمارا ہے. کہانی بھی تو بہت بڑی ہوئی ہے نا انہوں. اچھا اب اللہ تعالیٰ سے سنیں، اللہ ان کو تو کہہ رہا لاؤ دلیل کوئی، پھر اللہ تعالیٰ مطلب بلا کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ وہو محسن. یہ ایک اور یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے، جو کوئی بھی مسلم ہو جائے، سر تسلیم خم کر دے اپنے اللہ کے لیے، وہو محسن اور وہ نیکوکار بھی ہو، مخلص بھی ہو، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ تو اس کے لیے اس کے رب کے حضور اجر ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ اسے قیامت والا دن کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو یہ جواب دیا کہ یہودی یا عیسائی ہونے سے، یعنی کسی پیغمبر کے ساتھ اپنی نسبت کر لینے سے کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ جنت میں وہ جائے گا جو پیغمبروں کی تعلیمات پر عمل کرے گا. اور پیغمبروں کی تعلیمات کیا ہیں؟ من اسلم وجہہ للہ، سر تسلیم خم کرو اللہ کے لیے. ایک بندہ حضرت عیسیٰ سے نسبت تو جوڑے ہوئے ہے لیکن حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ کے شرک کر رہا ہے، تو اس نے سر تسلیم حضرت عیسیٰ کے سامنے جھکایا ہی نہیں، ان کی تعلیمات کے سامنے نہ اللہ کے سامنے. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي.